حضرات اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اور تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی رضا کے لیے وہ کام کرو جس سے رب راضی ہو جائے، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور اب اس عبادت کے بعد اسی آیت میں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ کس امر کو شامل کیا ہے، جوڑا ہے، یہ ملاحظہ فرمائے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ کہیے کہ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہوا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو عبادت کرو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو۔ اگر تم عبادت صرف کرو گے، اگر صرف تم عبادت کرو گے اور ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے تو یاد رکھ لینا تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پر مارتی جائے گی۔ اس لیے کہ ماں باپ آج جو دیکھ رہے ہیں یہ محفل سجی ہے، اور کل جو دولہا بنیں گے ایک دو روز کے بعد اور دولہا بننے والے ہیں۔ الحمدللہ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے اور یہ رسول اللہ کی عطا بھی ہے، اور ہمارے رسول کی شان یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی سنت کو لوگ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑی شان سے جاتے ہیں، اور کیوں نہ جائے، اس لیے کہ نبی پاک کی امت ہم ہیں اور ہمارا جو بھی کام ہے وہ اعلیٰ ہے، اور ہمارے رسول بھی اعلیٰ ہے، اور ہماری شادیاں بھی جو ہے سب سے برتر و بالا ہے۔ اس لیے ہم بڑی شان سے شادی کرنے جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک سنت ادا کرنے کے لیے اللہ اکبر جب جاتا ہے لوگ دولہا بن کر کے کوئی تو ماتھے پہ سہرا ہوا کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، غسل کرتا ہے، عمدہ سے عمدہ کپڑا پہنتا ہے، اور یہ سب جائز اس لیے ہوا کہ اللہ کا حکم بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ بھی جو ہمیں نصیب ہوتا ہے اس میں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ آپ یقین جانیں ماں باپ اتنی ناز و نام سے، اتنی مشقت کے ساتھ، اتنی پریشانی اٹھا کر اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، وہی جانتے ہیں جو اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ کیا جانے، اور یقین جانو کہ اگر آپ اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہو تو جب تمہاری شادی ہو جائے اور تمہاری اولاد ہونے لگے اس وقت تم محسوس کر لو گے کہ آخرکار اولاد کی پرورش میں انسان کس طریقے کی مصیبت اٹھاتا ہے اور اپنے دکھ کو دکھ نہیں سمجھتا ہے، اپنی پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھتا ہے، اور ماں جو ہے راتوں کی نیند کو جو ہے اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے، اپنے چین کو کھو دیتی ہے، اپنے پہناوے اڑھاوے کو جو ہے ختم کر دیتی ہے، صرف اس لیے کہ میرا بیٹا جو ہے کامیاب رہے اور بڑا ہو کر کے جو ہے اس کی شادی ہو اور میں اس کے چہرے پہ چہرہ دیکھوں۔ سبحان اللہ۔ بڑی ارمان سے ماں باپ پالتے ہیں۔ شاید ان کے والد جو نوشے بابو ہیں ان کے والد دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے محترم ماں باپ کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا احسان اولاد کے اوپر ہوتا ہے کہ اولاد اگر پوری زندگی اپنے ماں باپ کی مکمل خدمت میں اگر گزار دے، دنیا کا کوئی کام نہیں کرے، صرف ماں باپ کی خدمت اگر کرتا رہے، پھر بھی اپنے ماں باپ کے احسان کو جو ہے وہ چکا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ایک ماں باپ ایک ایسا مقام، ایسی شان کا نام ہے کہ ماں باپ جس کے حیات سے ہوتے ہیں اس کے لیے جنت آسان ہو
جایا کرتی ہے، اور جن کی ماں دعا کر دے، جن کے باپ دعا کر دے، ان کی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو حضرات، ماں باپ کی خدمت بہت بڑی چیز ہے، اور یقین جانے کہ آج کوئی آدمی مولانا ہے اور امام ہے، امام کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے، اس کو آپ ہی سنبھالیے۔ کیوں؟ تو دیکھیے میری بات مانتا ہی نہیں ہے، مجھ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، میرے حکم پر چلتا ہی نہیں ہے۔ ابھی 5 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، اور ماں باپ کی بات کو نہیں مانتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ نہیں کیا۔ کہیں گے مولانا صاحب آپ اس کو سدھار دیجئے، ہے نا حضرت؟ کہتے ہیں نا مولانا صاحب آپ اس کو سدھار دیجئے۔ اب بتائیے کہ مولانا صاحب 2 سے 4 گھنٹہ آپ کے بچے کو پڑھاتے ہیں تو وہ سدھار دیں، اور آپ جو ان کو کھلاتے ہیں، ان کو کپڑا پہناتے ہیں، آخرکار آپ کی باتوں کو کیوں ماننا چھوڑ دیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا معرکہ ہے آج کے وقت کے لیے، ہر ماں باپ کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آج نوجوان طبقہ اس بات کو غور سے سنیں، نوجوان طبقہ اگر اس بات کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو پھر یہ شکایت کرنے کا اس کو موقع نہیں ملے گا۔ یقین جانو اگر نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں یہ ملے گا کہ تم اگر ماں باپ کا خدمت گزار بن جاؤ گے تو تمہاری اولاد جو ہوگی وہ تمہاری خدمت کرتے ہوئے نظر آئے گی اور تمہارے حکم کی تعمیر کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ لفاظی باتیں تو بہت ہوا کرتی ہے، لیکن کام کی باتیں جو ہے آج اصلاح کی ضرورت ہے قوم کے اندر میں۔ آج ہم اصلاح کی طرف اپنے توجہ کو بھی نہیں کرتے، چاہتے بھی نہیں کہ ہماری اصلاح ہو، اور علماء بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ ان کی اصلاح نہ کی جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ تم جنتی ہو، سبحان اللہ، تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم تو مرد مومن ہو، تم تو مرد مجاہد ہو۔ اب کیا ہے اس میں خوش ہو کر کے سبحان اللہ الحمدللہ بول دیے، اب سوچے کہ اب تو ہم سبحان اللہ بول دیے جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، ٹھیک ہے، نہ جانے اللہ کس عبادت کو، کس ارکان کو قبول کر لے، یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کی دلیل یہ نہیں کہ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا تو آپ ماں باپ کا بھی نافرمان ہے، اپنے رب کا بھی نافرمان ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، نماز پڑھے اور پورے 11 مہینہ شیطان کی پیروی کیے، اور اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ارے ہم تو میلاد میں گئے اور سبحان اللہ بولے، فلاں مولانا صاحب آئے تھے اور کہیں ماشاءاللہ تو سنی ہے، جنتی ہے، جنت میں جائیں گے، بے شک ٹھیک ہے، سنی ہے، لیکن یہ دنیا دارالعمل ہے، اور اس دنیا میں جو عمل کر کے جائیں گے اس کا بدلہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ جب تک آپ بھگتیں گے نہیں تب تک جو ہے آپ کی کوئی خیر نہیں ہے، کوئی رہائی نہیں ہے۔ اگر آپ رہائی چاہتے ہیں تو اپنی اصلاح بھی کیجئے، اور قرآن جو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جیسا کہ تمہیں ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرو اس وقت تک جب تک کہ تم سدھر نہ جاؤ، مت مرو اس وقت جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اور پھر قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تم اپنی اولاد کو عذاب نار سے بچاؤ، اس کی اصلاح کرو، اس کی تنبیہ کرو، اپنی اولاد اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو کپڑا دھونے کے لیے کھانا میں اگر نمک پڑ جائے اس کے لیے ظلم و ستم کر بیٹھتے ہیں۔ اب حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی کو کھانا، اگر کوئی عورت کھانا صحیح نہیں بناتی ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے آج کا نوجوان طبقہ جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا کرتا ہے۔ اسی لیے اس قوم کی جو رسوائی ہو رہی ہے، طلاق کے تعلق سے ہو چاہے جس تعلق سے ہو، یہ مذاق جو اڑایا جا رہا ہے، اس لیے مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ نوجوان کے اندر کے فکر کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اگر ہمارے اندر میں فکر پیدا ہو جائے تو یقین جانے پھر ہم سرخرو ہیں اور ہم کامیاب ہیں۔ حضرات
اور اچھی باتیں اگر کوئی کرنے لگے تو کسی نے شاعر نے کہا ہے کہ ناصحا مجھ کو مت کر نصیحت، اس لیے کہ ہر نصیحت کرنے والے مجھ کو دشمن نظر آتے ہیں۔ آج یہی وقت ہے کہ اگر کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی اچھی باتیں کرتا ہے تو حق تو کڑوی ہوتی ہے، لگتی ضرور ہے، اور دوا کڑوی ہوتی ہے وہی اثر کرتی ہے۔ دوا کڑوی ہوا کرتی ہے لیکن وہ بہت اثردار ہوا کرتی ہے۔ آپ کسی چیز کو جو کڑوا دیکھیں گے وہ بہت اثردار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مرچ کھائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے منہ کے اندر میں ایک گرمی پیدا ہوگی، آپ کے اندر بے چینی پیدا ہوگی، لیکن جب وہ ٹھنڈا ہوگا تو آپ کا مزاج بھی ساتھ میں ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ آپ ضرور اس کا آزما سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بات کڑوی ہوتی اس وقت تو تلخ لگتی ہے، لیکن حقیقت معنی میں اس بات کو اگر ہم نے عمل کر لیا تو یقین جانے کہ آپ کی زندگی ٹھنڈی ہو جائے گی، اور آپ کی قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، اور کل میدان محشر میں لواء الحمد یعنی رسول اللہ کے لواء الحمد کے نیچے ہم ہوں گے، اور رسول پاک کے زلفوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہوں گے، اور ہم جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی وادیوں میں گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا تہیہ کریں، اس پر غور و فکر کریں، اور اپنی اولادوں کو دین سکھائیں، دین کے لیے راغب کریں، دین کے لیے آپ اس کے اوپر غالب رہیں، ہمیشہ اس کی تنبیہ کریں، متنبہ کریں، اور ہمیشہ اس پر آپ دنیا داری میں اگر کسی چیز میں کوئی کمی ہو جائے تو آپ نظر انداز کر دیجئے، لیکن دین کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ حاکم ہے۔ اور کہا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم خود بھی عذاب نار سے، جہنم سے بچو، اور اپنی اہل و عیال یعنی اولاد اور بیوی بال بچوں کو بھی عذاب نار سے بچاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم نہیں بچاؤ گے تو کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، اور اس کا حساب تم کو دینا ہوگا، اور اس کی وجہ سے عذاب تمہیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، اگر خیر چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر دنیا میں بھی سرخروئی چاہتے ہو، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، یہ پاک کی قیامت کے دن میں اگر آپ قریب ہونا چاہتے ہو تو آپ خود بھی اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالو، اور اپنی اولادوں کو بھی ڈھالو۔ یقین جانو اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پھر آپ نے اپنی زندگی کا مکمل حق ادا کر لیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو، مگر کیا اس لیے پیدا کہ اپنی عبادت کے لیے۔ سبحان اللہ، انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اگر ہم نے عبادت نہیں کی، رب کی ریاضت نہیں کی، رسول کی بارگاہ میں جا کر استغفار نہیں کیا، رب کی بارگاہ میں جا کر استغفار نہیں کیا، تو ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے حق بندگی ادا نہیں کیا۔ بھلے ہم دنیا میں ترغم خاں ہو جائے، بھلے ہم دنیا میں 30 مار خاں ہو جائے، بھلے ہم دنیا میں بابو کہلائے، اوجھا کہلائے، لیکن ہم حقیقت معنی میں کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب اسی وقت ہم ہوں گے اگر آپ غریب ہی صحیح، آپ امیر ہی صحیح، لیکن آپ اپنے حق بندگی پر غور کرتے ہیں اور اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت آپ نے اپنی زندگی کی حق کو ادا کر دیا۔ پھر آپ کے لیے آنا بھی مبارک ہے اس دنیا میں، اور آپ کے لیے جانا بھی مبارک ہے۔ جس طریقے سے شادی میں لوگ آتے ہیں اور شادی مبارک دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بابو کی شادی ہونے جا رہی ہے، سہرے پہ کل سہرا سجے گا، مولا سے دعا کرتا ہوں کہ مولا اس سہرے والے نبی کے صدقے میں جس کے ماتھے پر کوئی پھولوں کا سہرا نہیں بلکہ امت کی شفاعت کا سہرا ہوگا، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اس نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کے دونوں بچوں کو جو شادی ہونے جا رہی ہے، اللہ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے،
رکھے اور دنیا میں جو جب شادی کی زندگی گزرے اور گھڑیاں گزرے خوشحالی میں اور برکتوں کے ساتھ گزرے، ان سے جو بھی نسلیں آباد ہو اللہ دیندار نسلیں آباد کرے، کہیے آمین۔ تو حضرات بات اچھی لگ رہی ہے تو ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شادی لوگ اگر اس بات پہ اگر کرے اور اس چیز کو دیکھ کے کرے، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، لوگ کہتے ہیں کہ صرف دینداری لڑکی کے اندر ہی تلاش کرنی چاہیے، نہیں، دینداری لڑکے کے اندر میں بھی ہونی چاہیے، ہے نا؟ بس گئے اوپر نیچے دیکھا، دسترخوان دیکھا اور ہم نے جو ہے رشتہ فائنل کر دیا، لیکن اگر آپ اپنی نسل کو جو ہے بہترین نسل پانا چاہتے ہیں، نبی کا غلام چاہتے ہیں کہ میری نسلوں میں ہو، اور بیٹیاں اگر ہو تو کنیز فاطمہ بن کر پیدا ہو، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ چاہے وہ لڑکا تلاش کرنے کے وقت میں ہو، چاہے لڑکی تلاش کرنے کے وقت میں ہو، اس وقت یہ تلاش کریں کہ اس بندے کے اندر میں، اس بچی کے اندر میں یا بچہ کے اندر میں جو ہے دین کی تمیز ہے کہ نہیں ہے۔ کل 2 روز پہلے میں ایک جگہ گیا، حضور داتا چنگل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے پپری کے اندر، اور وہاں الحمدللہ بہت پائے کے بزرگ ہیں۔ جب میں وہاں گیا اور وہاں جانے کے بعد فاتحہ خانی کے لیے جب میں اندر گیا، حافظ صاحب قبلہ بھی موجود ہے، یہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب وہاں گئے تو فاتحہ پڑھ کے جب میں باہر نکلا تو اس مزار کا جو مجاور ہے، جو خدمت کرتا ہے، وہ خادم، میں جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا کہا آئیے حضرت بیٹھیے، لگتا ہے کہ شاید اللہ نے جو کسی بہانے سے آپ کو بھیج دیا ہے۔ میں کہا میں کوئی فرشتہ نہیں، میں انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں، انسان ہوں۔ تو میں کیا دیکھا کہ وہ اس کے گھر میں ایک لڑکی ہے جس کو ایک لڑکا نے طلاق دے دیا ہے، اور طلاق دے دیا ہے، طلاق دینے کے بعد گواہ بھی ہے، طلاق دے دیا ہے، گواہ بھی گواہی دے رہا ہے، لڑکی بھی کہہ رہی ہے کہ طلاق دے دیا ہے، اور وہ لڑکا کہہ رہا نہیں میں طلاق نہیں دیا، میں طلاق نہیں دیا۔ کہا کہ کسی نے سمجھانے کی کوشش کیا کہ تم پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے، کچھ دین کے مطلب اور مفہوم کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ کہا نہیں، ہم پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، بلکہ ہم تو مسلمان بھی نہیں ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیے وہ اس بات سے بھی انکار کر رہا ہے کہ میں مسلمان بھی نہیں ہوں۔ تو ایسے لڑکوں سے شادی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو جو ہے پوری زندگی اسی طریقے سے گزار دیجئے، لیکن ایسا مرد اور ایسا لڑکا اگر ملے تو اس کو دیکھ کر کے شادی کیجئے کہ کم سے کم اچھی فکر اور سوچ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ بیٹی اگر ہے، لڑکی اگر ہے تو کسی طریقے سے معلوم کیجئے کہ اس کے خیالات اور اس کے فکر جو ہے دینداری میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ کا انعام ہم پر ہوگا۔ جس طریقے سے حضرت مبارک نے جو ہے دینداری پر عمل کر کے جب شادی کی، اور جب دینداری پر عمل کر کے جو ہے ان کے گھر میں جب اولاد پیدا ہوئی تو کوئی عام اولاد نہیں بلکہ دنیا جانتی ہے، علماء کرام موجود ہیں، جب ان کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی تو حضرت عبداللہ، جن کو عبداللہ ابن مبارک کہا جاتا ہے، وہ ایک دو کتاب نہیں بلکہ سینکڑوں کتاب کے مصنف گزرے، اور ایسے مصنف کہ اپنے وقت کے محقق بھی تھے، اپنے وقت کے محدث بھی تھے، اپنے وقت کے مدبر بھی تھے۔ اسی لیے اگر آپ اپنی نسلوں کو آباد چاہتے ہیں، پڑھا لکھا چاہتے ہیں اور اچھی فکر و خیالات والا چاہتے ہیں تو اپنے بیٹا اور بیٹی کی شادی جو ہے یہ چیز دیکھ کر کے کریں تاکہ اس کے اندر میں اچھی فکر دینداری کی سوجھ بوجھ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اتنا ہم نے کم سے کم دیکھ لیا اس پرفتن دور میں تو یقین جانے کہ آپ کے گھر میں ولی پیدا ہو نہ ہو لیکن آپ کے گھر میں مسلمان ضرور پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور مسجد کے تعلق سے میں بات کر رہا تھا کہ مسجد الحمدللہ نمازیوں سے جو ہے لبا لب بھری ہوئی آج مجھ کو نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نمازیوں کو جو ہے ان کے نمازوں کو قبول عطا فرمائے اور ان کی عمر کو اللہ تعالیٰ لمبی کر دے اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ نمازی بنا دے۔ کہیے آمین۔ اور نمازی اس وقت
تک اس فکر میں رہتا ہے کہ جس طریقے سے میں اپنے سجدے کی حفاظت کرتا ہوں اسی طریقے سے میرے مسجد کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، اور مسجد کی حفاظت اور مسجد کی تعمیر اور ترقی وہی کرتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس کا ایمان اللہ اس کے رسول پر ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمنا باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک مسجد کو تعمیر اور آباد وہی شخص کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہی مسجد کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ کے مسجد کے اندر میں یہ بھی دیکھا کہ کام کی ضرورت بھی ہے، تو میں اتنے مجمع میں سوال کرنا یہ چاہتا ہوں، اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے گھر کے لیے، کوئی ہے اللہ کا ایسا نیک بندہ جو اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کی محبت میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ماں باپ کے نام سے جو ہے، آج ماں باپ کی بات چلی ہے تو اپنے ماں باپ کے نام سے کون ایسا بیٹا ہے جو سب سے پہلے آ کر کے جو ہے پیش کرے، اور دیکھتا ہوں کہ کتنا پیش کرے، 500 روپیہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیے کیا نام ہوا ان کا؟ نام کیا ہوا؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے ایک نوجوان بھائی ماں کا واسطہ، اپنے رب کا واسطہ سن کر یہ 500 روپیہ مسجد کے نام دیے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں، ان کے روپیے پیسے میں، ان کے اولادوں کو اللہ بے پناہ برکتوں سے نوازے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ اور کوئی ہے اللہ کے بندے جوڑا لگا دیں؟ ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ محمد تمنے بھائی۔ اللہ تعالی ہمارے تمنا بھائی کی ہر تمنا کو پورا کرے۔ انہوں نے بھی 500 روپیہ دیا ہے، سبحان اللہ۔ میں نعرہ لگاتا ہوں اس لیے کہ وہ زبردست نعرہ لگا رہے تھے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے نعرے کا میں جواب دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اسلام زندہ باد، اندھری کے سنی مسلمان، اندھری کے نوجوان، ماشاءاللہ 500 روپیہ انہوں نے بھی دیا ہے۔ کہ بھروے سمیا راہل دنوا سموار ہو، بھروے سمیا راہل دنوا سموار ہو، بھروے سمیا راہل دنوا سموار ہو، مقام پیدا بھیلن، مقام پیدا بھیلن مدنی سرکار ہو، مقام پیدا بھیلن مدنی سرکار ہو۔ اور یہ شعر آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ ہمرے نبی جی کے با ایسن دربار ہو، ہمرے نبی جی کے با دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ آخر کار ہم مسلمانوں کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش گنبد خضرا کی زیارت کر لیں، کاش رب کے اس گھر کی زیارت کر لیں جس کی زیارت کرنے سے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایسا کر دیتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے جس طرح بے گناہ ہوتا ہے۔ ہم تمام لوگوں کو جو اس مدینے اور مکے کی حاضر نصیب فرمائے کہ ہمرے نبی جی کے باغ ایسن دربار ہو، روزے فرشتے آوے، روزے فرشتے آوے 70,000 ہو، بھروے سمیا راہل دنوا سموار ہو، مقام پیدا بھیلن مدنی سرکار ہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ تمام لوگوں کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی محبتوں کو قبول عطا فرمائے۔ ایک شعر اور سن لے۔ ہم ہوں جا کے دیکھتی کہ کیسن لگئی چھے،
یہ ہم لوگوں کی اپنی زبان ہے، ہم میتھلی ہیں، میتھلانچل کے رہنے والے ہیں۔ دو ہی مصرع سناتا ہوں کہ ہم ہوں جا کے دیکھتی کہ کیسن لگے چھے، ہم ہوں جا کے دیکھتی کہ کیسن لگے چھے، ہم ہوں جا کے دیکھتی کہ کیسن لگے چھے، ہم ہوں جا کے دیکھتی کہ کیسن لگے چھے، ہم ہوں جا کے دیکھتی کہ کیسن لگے چھے، مدینہ کے فوٹو جب ایسن لگے چھے، مدینہ کے فوٹو جب ایسن لگے چھے۔ آئیے ہم سب مل کر کے استغفار کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔